بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمن، تمہیں ہوش تو ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر 1 منٹ بھی دیر ہو گئی تو تمہارا ابا اکیلا کیا کرے گا؟ چودھری صاحب کے بھائی کی دعوت ہے، کوئی مذاق نہیں چل رہا۔ اماں کی تیز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں جو جائے نماز پر بیٹھی اپنے مستقبل کے خواب بن رہی تھی، ایک دم حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر دعا ختم کی اور کھڑی ہو گئی۔ اماں، بس آ گئی میں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میری آواز میں تھوڑی گھبراہٹ تھی، کیونکہ میں جانتی تھی جب اماں اس لہجے میں بات کرتی ہیں تو معاملہ واقعی سنگین ہوتا ہے۔ انہوں نے کچن سے ہی تیز آواز میں کہا، غصہ نہ کروں تو کیا کروں؟ تمہیں تو اپنی کتابوں اور خیالوں سے فرصت ملے تو کچھ سوچو۔ تمہارے ابا وہاں حویلی میں اکیلے کام کر رہے ہوں اور تم یہاں سکون سے بیٹھی ہو۔ چلو جلدی کرو۔ ان کے ہر لفظ میں میرے لیے فکر بھی تھی اور حالات کی تلخی بھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، ان کی کل کائنات اور ان کی ساری امیدیں۔ میرا بھی ایک ہی خواب تھا، ایک ہی جنون تھا، پڑھنا، بس پڑھتے جانا، اور اتنا پڑھنا کہ میں اپنے ابا کے کندھوں کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اتار دوں۔ میں نے بھی میٹرک کے امتحان دیے تھے اور مجھے اپنی محنت پر پورا یقین تھا کہ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوں گی۔ میں نے آگے کالج میں پڑھنے، پھر یونیورسٹی جانے اور ایک بڑی افسر بننے کے نہ جانے کتنے منصوبے بنا رکھے تھے۔ میرے یہ خواب میری چھوٹی سی دنیا اور میرے خاندان کے وسائل سے بہت بڑے تھے، لیکن میرا حوصلہ ان سے بھی کہیں بلند تھا۔ ہم دونوں گھر سے نکلیں تو گلی میں اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اماں تیز تیز قدم اٹھا رہی تھیں اور میں تقریباً بھاگتی ہوئی ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ حویلی کی اونچی دیواریں اور بڑا سا لوہے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح مجھے آج بھی کسی دوسری دنیا کا راستہ لگ رہا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ہر طرف ملازموں کی بھاگ دوڑ مچی تھی۔ باورچی خانے سے مسالوں اور گوشت بھننے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ میرے ابا سلیم ایک بڑی سی دیگچی میں چمچہ ہلا رہے تھے اور پسینے میں شرابور تھے۔ ہمیں دیکھتے ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون کی لہر دوڑ گئی۔ رضیہ، تم آ گئی؟ میں تو اکیلا پریشان ہو رہا تھا، کام بہت زیادہ ہے۔ اماں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے چمچہ لیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سنبھالتی ہوں۔ ایمن بھی آ گئی ہے ساتھ۔ ابا نے میری طرف ایک تھکی ہوئی لیکن محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور بولے، میری بیٹی تو میرا فخر ہے، آ جاؤ بیٹا، تھوڑا ہاتھ بٹا تو میرا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ میں خاموشی سے کام کرتی رہی لیکن میرا دل اور دماغ اس ماحول کا حصہ نہیں تھے۔ میری نظریں بار بار اس بڑے سے ہال کی طرف اٹھ جاتی جہاں چودھری صاحب اور ان کے مہمان بیٹھے کہکے لگا رہے تھے اور ان کی بیٹیاں قیمتی لباس پہنے ہاتھوں میں کتابیں پکڑے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھیں۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ میری نظر چودھری صاحب کی چھوٹی بیٹی پر پڑی، جو صوفے پر ٹانگ رکھی ایک انگریزی ناول پڑھنے میں مگن تھی۔ اسے دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ میں نے آہستہ سے اماں سے سرگوشی کی، اماں دیکھیں وہ کتنے آرام سے پڑھ رہی ہے، کاش میں بھی ایسی سکون سے پڑھ پاتی۔ اماں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا وہ نصیب والے لوگ ہیں، ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے اور ہماری قسمت میں محنت۔ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، اللہ نے چاہا تو ایک دن تم بھی بڑی افسر بنو گی۔ ان کی تسلی کے باوجود میرے اندر کا دکھ کم نہ ہوا۔ میں یہ فرق کیوں نہ سمجھ پاتی تھی؟ علم تو سب کے لیے برابر تھا، پھر کسی کے لیے اس کا راستہ پھولوں کی سیج اور کسی کے لیے کانٹوں بھرا کیوں تھا؟ میں نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا، نہیں، میں اپنی قسمت خود لکھوں گی، میں محنت کروں گی اور اپنی پہچان بناؤں گی۔ میں ساری زندگی اس حویلی کی ملازمہ بن کر نہیں رہ سکتی۔ ابا میرے پاس آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، کیا سوچ رہی ہو بیٹا، تھک گئی کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں ابا، میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ میرا رزلٹ کب آئے گا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جلدی آ جائے گا، اور دیکھنا میری بیٹی پورے علاقے میں اول آئے گی۔ ان کے چند الفاظ نے میرے اندر جیسے نئی توانائی بھر دی۔ یہی تو وہ یقین تھا جس کے سہارے میں جی رہی تھی۔ کام ختم ہوا تو آدھی رات بیت چکی تھی۔ حویلی کی روشنیاں مدھم پڑ گئی تھیں اور ہر طرف ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ ابا کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برتن تھا جس میں حویلی سے بچا ہوا کچھ سالن تھا۔ ہم تینوں تھکے ہوئے قدموں سے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اماں ابا سے باتیں کر رہی تھیں۔ آج چودھری صاحب بہت خوش تھے، کہہ رہے تھے، سلیم تمہارے ہاتھ میں جادو ہے۔ ابا نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، خوش تو ہوں گے ہی، ہم غریبوں کی تو یہی مزدوری ہے۔ ان کی باتوں سے مجھے ان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ اور محرومی کا احساس شدت سے ہوا۔ وہ میرے لیے کتنی محنت کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ میں وہ زندگی نہ جیوں جو انہوں نے گزاری تھی۔
گھر پہنچ کر میں نے بستر پر گرتے ہی آنکھیں موند لی، لیکن میرا ذہن جاگ رہا تھا۔ مجھے چودھری صاحب کی بیٹی کا کتاب پڑھتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا، پھر ابا کا پسینے میں ڈوبا ہوا چہرہ سامنے آ جاتا۔ میرے اندر ایک آگ سی جل رہی تھی، کچھ کر گزرنے کی آگ، اس ماحول کو بدل دینے کی آگ۔ میں اٹھی اور اپنی چھوٹی سی لکڑی کی الماری سے اپنی کتابیں نکالیں۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ہی میرا واحد سہارا ہو، تم ہی میری دوست ہو اور تم ہی میرا مستقبل ہو۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہیں پڑھ کر اپنا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی۔ میں اس حویلی کی دیواروں سے بہت دور چلی جاؤں گی، اپنی دنیا خود بناؤں گی۔ اس وقت رات کی خاموشی میں میرے یہ الفاظ ایک عہد کی طرح گونج رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن میرے اس عہد کا کتنا سخت امتحان لینے والے ہیں، اور تقدیر میرے لیے کیسا خوفناک کھیل کھیلنے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں بس اپنے خوابوں کو سینے سے لگائے اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ میری ہر آہ، ہر دعا اور ہر خواب کوئی اور بھی سن رہا ہے، کوئی جو اس دنیا کا نہیں تھا۔ میں رات کے اس پہر اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے نہ جانے کب تک اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی، اپنے مستقبل کے عہد و پیمان باندھتی رہی۔ اس چھوٹی سی کوٹری میں غربت اور بے بسی کی ہر نشانی موجود تھی، لیکن میرے ہاتھوں میں تھمی یہ کتابیں مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی تھیں، ایک ایسی دنیا جہاں میں مجبور نہیں بلکہ مختار تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو حویلی جانے کے لیے ابا تیار ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی مصنوعی ٹانگ کو ٹھیک کر رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک تکلیف کا سایہ تھا جو وہ ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں کچن میں اماں کے پاس چلی گئی جو ابا کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ اماں، ابا کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، وہ اس حالت میں بھی ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اماں نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں بیٹا، تم کیا جانو اس شخص نے کتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ ایک وقت تھا جب تمہارے ابا اس شہر کے سب سے بہترین رکشہ چلانے والوں میں سے تھے۔ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک رونق ہوتی تھی، لیکن پھر ایک حادثے نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ اماں کی آنکھوں میں پرانے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی اور ان کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک تیز رفتار کار نے ابا کے رکشے کو ٹکر ماری تھی اور ڈاکٹروں کو ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ وہ دن ہماری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ تمہارے ابا تو جیسے جیتے جی مر گئے تھے۔ انہوں نے بستر پکڑ لیا تھا اور ہر امید چھوڑ دی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ اکثر کہتے تھے، رضیہ، میں اب ایک معذور شخص ہوں، میں تمہارا اور اپنی بیٹی کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ ان دنوں ہم نے فاقے بھی کاٹے، لوگوں کے تانے بھی سنے، ایسا لگتا تھا جیسے ہماری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ اماں پراٹھا بیلتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہر لفظ میرے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ پھر اماں کے لہجے میں ایک شکر گزاری کی رمق آئی۔ پھر اللہ نے چودھری صاحب کو ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا۔ وہ بہت رحم دل انسان ہے بیٹا، ہمیشہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ انہیں جب تمہارے ابا کی حالت کا پتہ چلا تو وہ خود ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے تمہارے ابا کو تسلی دی اور کہا، سلیم، ہمت نہ ہارو، اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ تو سلامت دیے ہیں، تم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہو۔ چودھری صاحب نے ہی تمہارے ابا کو شہر بھجوا کر 2 مہینے کا کھانا پکانے کا کورس کروایا۔ تمہارے ابا نے بھی بڑی لگن سے کام سیکھا، اور جب وہ واپس آئے تو چودھری صاحب نے انہیں اپنی ہی حویلی میں باورچی رکھ لیا۔ اس دن سے ہماری زندگی ہی بدل گئی۔ ہمیں 2 وقت کی روٹی عزت سے ملنے لگی، اور سب سے بڑھ کر تمہارے ابا کو جینے کا ایک مقصد مل گیا۔ اگر چودھری صاحب نہ ہوتے تو نہ جانے آج ہم کہاں ہوتے۔ اماں نے آنکھوں میں آئے آنسوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور ابا کو آواز دی، سنیں جی، پراٹھا تیار ہے۔ میں اماں کی باتیں سن کر اور بھی مضبوط ہو گئی۔ میرے دل میں چودھری صاحب کی عزت بڑھ گئی اور اپنے باپ کی عظمت کا احساس اور بھی گہرا ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے ابا صرف ایک باورچی نہیں بلکہ ایک جنگجو ہیں جنہوں نے تقدیر کو شکست دی تھی۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے باپ کے ماتھے پر کبھی شرمندگی کا پسینہ نہیں آنے دوں گی۔ اب سلیم معذور ہو کر بھی چودھری صاحب کا باورچی تھا اور ہم سب ان کے احسان مند تھے۔ جب بھی حویلی میں کام زیادہ ہوتا، جیسے کل رات دعوت تھی، تو میں اور اماں بھی ابا کا ہاتھ بٹانے چلے جاتے۔ اس سے ہمیں کچھ اضافی پیسے بھی مل جاتے اور ابا کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا۔ چودھری صاحب کی طرح ان کی بیگم بھی بہت شفیق عورت تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ جب بھی میں حویلی جاتی وہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز ضرور دیتی، کبھی اپنی بیٹیوں کے پرانے کپڑے جو میرے لیے نئے جیسے ہوتے، کبھی کوئی کھانے کی چیز، اور کبھی کبھار تو وہ مجھے پڑھائی کے لیے پیسے بھی دے دیتی۔ مجھے یاد ہے ایک بار انہوں نے مجھے ایک بہت خوبصورت قلم تحفے میں دیا تھا اور کہا تھا، ایمن، مجھے امید ہے تم اس قلم سے اپنی کامیابی کی کہانی لکھو گی۔ ان کی محبت اور شفقت مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتی تھی۔
کل رات جب ہم دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے تبھی حویلی میں ایک عجیب سی ہلچل مچی۔ سب مہمان کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ہم کچن میں برتن سمیٹ رہے تھے کہ گاؤں کا ایک لڑکا بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں چودھری صاحب کو کچھ بتایا۔ اس کے بتاتے ہی پوری محفل میں جیسے ایک سناٹا چھا گیا، کہہ کے ایک دم خاموشی میں بدل گئے۔ ہمیں کچن سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اماں نے پریشانی سے پوچھا، اللہ خیر کرے، نہ جانے کیا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ اختر جو چودھری صاحب کا پرانا وفادار چوکیدار تھا، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ افسردہ ہو گئے۔ چودھری صاحب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اختر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حویلی کا ماحول جو کچھ دیر پہلے خوشیوں سے گونج رہا تھا اب سوگوار ہو چکا تھا۔ مجھے بھی یہ خبر سن کر بہت دکھ ہوا۔ اختر ایک خاموش طبع اور محنتی نوجوان تھا۔ میں نے اسے بچپن سے اس حویلی میں کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ اکثر گیٹ پر کھڑا ہوتا اور جب بھی ہم اندر آتے وہ ابا کو سلام کرتا اور مجھ سے ہمیشہ بیٹی کہہ کر بات کرتا۔ مجھے اس کی ماں کی موت کا سن کر اپنی ماں کا خیال آیا اور میرا دل دہل گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ماں باپ واقعی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ان سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ اس رات ہم کام ختم کر کے جب گھر لوٹے تو میرے ذہن پر یہی واقعہ سوار تھا۔ زندگی اور موت کا کھیل کتنا عجیب ہے۔ ایک طرف حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا اور دوسری طرف کسی کا گھر ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا تھا۔ میں کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتی رہی اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ میں نے کالج کی کچھ پرانی کتابیں منگوا کر گھر میں پڑھنا شروع کر دیا تھا تاکہ جب نتیجہ آئے تو میرا وقت ضائع نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اختر کی ماں کی موت کا یہ واقعہ میری اپنی زندگی پر انتہائی گہرائی سے اثر انداز ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ میرے ذہن پر کئی دنوں تک ایک بوجھ کی طرح سوار رہا۔ زندگی کی بے ثباتی کا احساس مجھے بار بار اپنی خواہشوں اور خوابوں کی شدت پر غور کرنے پر مجبور کرتا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ میں گھر کے کام کاج میں اماں کا ہاتھ بٹاتی اور پھر جیسے ہی فرصت ملتی اپنی کتابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ میں نے ایک جاننے والی سے کالج کی پرانی کتابیں منگوا لی تھیں اور گھر پر ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو نئے مضامین کچھ مشکل لگے لیکن میری لگن اور محنت نے جلد ہی اس مشکل پر قابو پا لیا۔ ہر حل ہوتا ہوا سوال اور ہر سمجھ میں آتا ہوا سبق میرے حوصلے کو اور بھی بلند کر دیتا۔ مجھے لگتا جیسے میں دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ اماں مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتیں تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی۔ وہ کچھ کہتی تو نہیں تھی لیکن ان کی خاموش نگاہیں مجھے ہزار دعائیں دیتی۔ ابا جب رات کو حویلی سے تھکے ہارے واپس آتے اور مجھے کتابوں میں سر دیے دیکھتے تو ان کی دن بھر کی تھکن جیسے ایک لمحے میں غائب ہو جاتی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، شاباش میری بیٹی، بس اسی طرح دل لگا کر پڑھتی رہو، دیکھنا ایک دن ہماری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ ان کے یہی الفاظ میرے لیے سب سے بڑا انعام تھے۔ میں راتوں کو جاگتی، پڑھتی اور ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھتی، اس بات سے بالکل انجان کہ میری زندگی کی سب سے تاریک رات میرے بہت قریب آ چکی تھی۔ اس دن بھی ایک معمول کا دن تھا۔ میں صحن میں بیٹھی فزکس کی کسی مشکل قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اماں کپڑے دھو رہی تھی۔ شام گہری ہو رہی تھی اور ابا کی حویلی سے واپس آنے کا وقت ہو رہا تھا، لیکن آج معمول سے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ اماں نے پریشانی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج تمہارے ابا نے بہت دیر کر دی، خیریت تو ہے؟ میں نے انہیں تسلی دی، اماں کام زیادہ ہوگا، آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن میرے اپنے دل میں بھی ایک انجانا سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد جب دروازے پر ابا کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو ہم دونوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن جیسے وہ اندر داخل ہوئے انہیں دیکھ کر میری اور اماں کی جان حلق میں آ گئی۔ وہ روز کی طرح تھکے ہوئے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ آج ان کا وجود کسی شدید بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں اندر کو دھنستی ہوئی تھیں۔ اماں بھاگ کر ان کے پاس گئی، کیا ہوا جی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ابا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک خالی نظر سے اماں کو دیکھا اور پھر ان کی نگاہ مجھ پر پڑی جو ڈر کے مارے اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے جلدی سے نظریں چرا لی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چرپائی پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا یہ رویہ بہت عجیب تھا۔ انہوں نے آج میرے سر پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا، نہ ہی مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھا تھا۔ اماں نے دوبارہ ان کے پاس بیٹھ کر پوچھا، خدا کے لیے کچھ تو بولے، میری جان نکلی جا رہی ہے، حویلی میں کچھ ہوا ہے کیا؟ چودھری صاحب نے کچھ کہا ہے؟ ابا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولے، ارے کچھ نہیں ہوا رضیہ، تم تو خام خواہ پریشان ہو جاتی ہو، بس آج دعوت میں کام بہت زیادہ تھا،
اسی لیے تھک گیا ہوں۔ لیکن ان کی آواز ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی اور ان کی آنکھیں بار بار میری طرف اٹھ کر جھک جاتی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بہت بڑی بات تھی جو وہ میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اماں بھی ان کا جھوٹ بھانپ گئی تھیں، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں ایک عجیب سی ناقابل بیان خاموشی چھا گئی۔ میں نے کھانا لگایا لیکن کسی نے بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ ابا نوالے گن رہے تھے اور اماں انہیں پریشانی سے دیکھے جا رہی تھیں۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی لیکن میرا پورا وجود چیخ رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ اس رات میں بستر پر لیٹی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں بار بار ابا کا وہ بجھا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں اور یہ جاننے کی بے چینی مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سونے کی اداکاری شروع کر دی، اپنا سانس بھی ہلکا کر لیا تاکہ انہیں لگے کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر مجھے اماں کی سرگوشی سنائی دی۔ اب تو بتائیں، ایمن سو گئی ہے، مجھے آپ کی حالت دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ ابا کی ایک بھاری اور تھکی ہوئی آواز ابھری جو درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رضیہ، ہم برباد ہو گئے۔ آج چودھری صاحب نے مجھے اپنے خاص سے ایک کمرے میں بلوایا تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہ شاید مجھ سے کام میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے مجھے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا، اپنے ہاتھ سے چائے پیش کی۔ وہ میری اور میرے کام کی بہت تعریف کرتے رہے، کہتے رہے، سلیم، تم صرف ہمارے ملازم نہیں، ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہو۔ میں ان کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس عزت افزائی کے پیچھے کیسا طوفان چھپا ہے۔ ابا ایک لمحے کے لیے رکے، جیسے الفاظ ان کے گلے میں پھنس رہے ہوں۔ اماں نے بے چینی سے کہا، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ابا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، انہوں نے ایمن کا رشتہ مانگا ہے۔ اماں نے چیختے ہوئے کہا، کیا؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، چودھری صاحب کے خاندان میں ہماری بیٹی کا رشتہ۔ ابا نے ان کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا، پوری بات تو سن لو رضیہ، انہوں نے ایمن کا رشتہ اپنے لیے یا اپنے کسی خونی رشتے کے لیے نہیں مانگا، انہوں نے ایمن کا ہاتھ اختر کے لیے مانگا ہے، اپنے چوکیدار کے لیے۔ یہ سننا تھا کہ میرے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور میری سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ سسکی کی آواز باہر نہ جائے۔ اختر؟ ہمارا رشتہ اختر سے؟ اماں کی آواز میں شدید حیرانی اور دکھ تھا۔ لیکن کیوں؟ آخر چودھری صاحب نے ایسا کیوں سوچا؟ ابا نے بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ اختر کی ماں کے مرنے کے بعد وہ بہت پریشان رہتا ہے، گھر میں کوئی کھانا پکانے والا، اس کا دھیان رکھنے والا نہیں ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ سے اس کا کام میں دھیان بھی نہیں رہتا۔ چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اختر کی پریشانی کو کم کر دیں اور کسی نیک اور سلیقہ مند لڑکی سے اس کا نکاح کر دیں، اور ان کی نظر میں ہماری ایمن سے بڑھ کر کوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایمن ہمارے گھر کا حصہ بن جائے گی تو ہمیں بھی تسلی رہے گی اور اختر کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ ابا کی آواز میں بے بسی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، رضیہ، میں ان کے سامنے کیا کہتا؟ میں جس انسان کے احسانوں تلے گردن تک دبا ہوں، جس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں مرنے کے قریب تھا، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھر کا چولہا جل رہا ہے، میں اسے انکار کیسے کرتا؟ میری تو زبان ہی گنگ ہو گئی تھی۔ میں بس سر جھکائے بیٹھا رہا اور وہ اسے میری طرف سے ہاں سمجھ بیٹھے۔ اماں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے ایک بار بھی ہماری بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کے خوابوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو دن رات ایک کر کے پڑھ رہی ہے، جو افسر بننا چاہتی ہے، کیا وہ اپنی پوری زندگی ایک چوکیدار کے ساتھ اس کے کوارٹر میں گزار دے گی؟ جیسی زندگی ہم نے گزاری ہے، کیا ہماری بیٹی بھی ویسی زندگی گزارے گی؟ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اندھے کنویں میں کیسے دھکیل سکتے ہیں؟ ان کی ہر بات میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میری سارے خواب، میری ساری محنت، میری ساری امیدیں ایک لمحے میں چکنا چور ہو کر رہ گئی تھیں۔ کالج کی عمارت، کتابیں، یونیفارم، بڑی سی کرسی، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے دھواں بن کر اڑ رہا تھا۔ ابا بھی رونے لگے تھے، ان کے ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کیا کرتا رضیہ؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پہلی بار انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا تھا، اگر میں انکار کر دیتا تو شاید وہ مجھے نوکری سے نکال دیتے، پھر ہم کہاں جاتے، کیا کرتے؟ میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اپنے پورے خاندان کو سڑک پر نہیں لا سکتا تھا۔ میں مجبور ہوں رضیہ، بہت مجبور۔ ان کی بے بسی اور دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔
لیکن اس وقت مجھے اپنے باپ کی مجبوری سے زیادہ اپنی زندگی کی بربادی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس حویلی نے ہمیں سہارا دیا وہی حویلی ایک دن میری قبر بن جائے گی۔ ایک چوکیدار سے شادی، یہ خیال ہی میرے لیے موت کے برابر تھا۔ میں ساری رات بستر پر پڑی ساکت آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ میری دنیا، میرے خواب، میرا مستقبل، سب کچھ ایک ہی رات میں ختم ہو چکا تھا اور مجھے دور دور تک اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اماں اور ابا کی باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ ہر لفظ میرے وجود پر ایک نئے زخم کا نشان چھوڑ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں سختی سے میچ لیں، جیسے ایسا کرنے سے یہ بھیانک حقیقت ایک خواب میں بدل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ابا کی بے بسی اور اماں کی ٹوٹی ہوئی آواز میرے ارد گرد ایک ایسا حصار کام کر رہی تھی جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ ساری رات میں سو نہ سکی۔ میرا جسم بستر پر ساکت تھا، لیکن میرا دماغ ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ میں نے ایک چوکیدار سے شادی کرنی تھی، یہ جملہ میرے ذہن میں کاسیب کی طرح گردش کر رہا تھا۔ میں، ایمن، جس نے اپنی کلاس میں ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی، جس کے اساتذہ اس کی ذہانت کی قسمیں کھاتے تھے، جس نے اپنے چھوٹے سے گھر کی دیواروں پر کامیابی کے بڑے بڑے نقشے سجا رکھے تھے، اب اس کی منزل حویلی کا ایک چھوٹا سا سرونٹ کوارٹر تھا۔ یہ خیال اتنا ناقابل برداشت تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لگا میرا دل ابھی پھٹ جائے گا۔ میرے آنسوؤں کا بہاؤ اتنا شدید تھا کہ تکیہ بھیگ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہر آنسوؤں کے ساتھ میرا ایک خواب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھوں کے سامنے اپنے کالج کا یونیفارم دیکھا، جس میں نے کئی بار اپنے خیالوں میں پہنا تھا۔ وہ یونیفارم اب ایک میلے اور بدوضع لباس میں بدل رہا تھا۔ میں نے اپنی کتابوں کو دیکھا جن کے حروف جیسے دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا جو فخر سے سر اٹھا کر لوگوں کو میری کامیابی کے قصے سنا رہا تھا، اور پھر وہ چہرہ شرمندگی اور شکست خوردگی سے جھک گیا۔ میرے اندر غصے، بے بسی، نفرت اور دکھ کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے مجھے جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی۔ میں اماں ابا کو بتانا چاہتی تھی کہ میں ان کا یہ فیصلہ قبول نہیں کروں گی۔ میں بھاگ جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، لیکن میں یہ زندگی ہرگز نہیں گزاروں گی۔ لیکن میرے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری بغاوت میرے مجبور باپ کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دے گی۔ وہ پہلی اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ میں ان پر ایک اور بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح جب پھو پھٹی تو مجھے لگا یہ میری زندگی کی آخری صبح ہے۔ رات بھر کے جاگنے اور رونے سے میری آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھی تو میرے پیروں میں جان نہیں تھی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کچن تک گئی۔ اماں وہاں خاموشی سے آٹا گوندھ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ بھی آنسوں سے بھیگا ہوا لگ رہا تھا اور ان کی آنکھیں بھی میری طرح سوجی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن ان کے الفاظ گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی حائل تھی جس میں ہزاروں انکہے شکوے اور دکھ قید تھے۔ ابا شاید منہ اندھیرے ہی حویلی چلے گئے تھے۔ شاید ان میں مجھ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ اماں نے میرے سامنے ناشتہ رکھا، لیکن میرے حلق سے ایک نوالہ بھی نیچے اترنا محال تھا۔ میں نے روٹی کو گھورتے ہوئے کہا، اماں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی زندگی ایسے برباد نہیں کر سکتی۔ آپ ابا سے کہیں وہ چودھری صاحب کو منع کر دیں، ان کے پاؤں پڑ جائیں، ان کی منت کریں، لیکن انہیں منع کر دیں۔ اماں نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، تو کیا سمجھتی ہے میں نے تیرے ابا سے کچھ نہیں کہا؟ میں نے ساری رات ان کے پاؤں پکڑ کر روتی رہی ہوں، ان کی منتیں کی ہیں، لیکن وہ بے بس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب کا احسان صرف نوکری کا نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت ہمارا ہاتھ تھاما جب ہمارا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ اگر آج ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ نوکری تو جائے گی ہی، شاید اس گاؤں میں بھی ہمارا رہنا مشکل ہو جائے۔ بیٹی، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری عزت و غیرت سب 2 وقت کی روٹی سے جڑی ہے۔ ہم مالکوں سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ ان کی ہر بات سچ تھی، ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی تھا۔ ہم واقعی اتنے کمزور اور بے بس تھے کہ اپنی بیٹی کی زندگی کا سودا کرنے پر مجبور تھے۔ اس دن کے بعد میں نے جیسے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ میری دنیا میری کوٹھڑی اور جائے نماز تک محدود ہو کر رہ گئی۔ شام کو جب ابا گھر آئے تو ان کے قدموں کی آہٹ میں ہمیشہ سے زیادہ بوجھ تھا۔ میں صحن میں چپ چاپ بیٹھے آسمان کو تک رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ان پر ترس بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ کچھ دیر خاموشی سے کھڑے رہنے کے بعد وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے۔ ان کی اس حرکت پر میرا دل جیسے پھٹ گیا۔
انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، میری بیٹی، ہو سکے تو اپنے اس گناہ گار باپ کو معاف کر دینا۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے خوابوں کا گلا گھونٹا ہے۔ میں ایک کمزور اور بزدل باپ ہوں جو اپنے محسن کے سامنے زبان نہیں کھول سکا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہوں جس کی کوئی معافی نہیں، لیکن خدا کی قسم میں مجبور ہوں۔ چودھری صاحب کے احسانوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ آج پہلی بار انہوں نے کوئی درخواست کی ہے اور میں اسے ٹالنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر ان کی گود میں گر رہے تھے۔ ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میرے اندر کا سارا غصہ، ساری نفرت آنسو کے راستے بہہ گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر ان کے جوڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں چومنے لگی۔ ابا، خدا کے لیے ایسا نہ کہیں۔ آپ مجھے گناہ گار نہ کریں۔ آپ معافی نہ مانگیں۔ آپ میرے مجرم نہیں، میرے تو سب کچھ آپ ہی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ نے جو بھی کیا مجبوری میں کیا۔ آپ نے تو اپنی پوری زندگی ہمارے لیے قربان کر دی۔ آج اگر میری باری آئی ہے تو میں پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہوں؟ میں ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ بھی کسی بچے کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہے تھے۔ آج باپ بیٹی اپنے اپنے دکھوں پر نہیں بلکہ ایک دوسرے کی بے بسی پر رو رہے تھے۔ اس دن میں نے اپنے سارے خوابوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ میں نے اپنے باپ کے آنسوں کے آگے اپنی خواہشوں کی قربانی دے دی، لیکن یہ قربانی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ میں نے اپنی کتابوں کو ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا، کیونکہ انہیں دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ میرا سارا وقت اب یا تو گھر کے کاموں میں گزرتا یا پھر عبادت میں۔ نماز ہی میرا واحد سہارا بن گئی تھی۔ جب میں اللہ کے حضور سر جھکاتی تو مجھے کچھ پل کے لیے سکون مل جاتا۔ میں گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھی رہتی، نوافل پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی۔ میں سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑاتی، یا اللہ، تو تو سب کچھ جانتا ہے، تو میرے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا اللہ، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ میں ساری رات جاگ کر عبادت کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری کوئی دعا، کوئی آنسو عرش تک پہنچ جائے اور میری تقدیر بدل جائے۔ دن گزر رہے تھے اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابا نے چودھری صاحب کو ہاں کر دی تھی اور میری اس جبری خاموشی کو میری رضامندی کا نام دے دیا گیا۔ ایک دن ابا حویلی سے واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مایوسی اور شکستگی تھی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ اور ایک سرخ جوڑا تھا۔ انہوں نے اماں کے ہاتھ میں وہ سامان تھماتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آج چودھری صاحب اختر کے کچھ دور کے رشتہ داروں کو لے کر آئے تھے، بات پکی کر کے گئے ہیں، یہ تاریخ رکھی گئی ہے شادی کی۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری موت کے پروانے پر دستخط کر دیا۔ میں بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس رات جب گھر میں سب سو گئے، جب ہر طرف موت جیسا سناٹا طاری تھا، میں اٹھی اور وضو کیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں جائے نماز پر بیٹھی، میرے پاس اب آنسوں اور دعاؤں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے مغرب کی نماز کے بعد سورۃ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ اس سورت کی تلاوت مشکلوں کو ٹال دیتی ہے۔ میں بس روئے جا رہی تھی ہچکیوں کے ساتھ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا باپ بھی اب اپنی جگہ حق پر تھا اور میں اپنے خوابوں کو بھی ملیاں میٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں یہی سوچتے ہوئے رو رہی تھی کہ آج ہی میں اپنے اس دکھ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گی، لیکن میں مایوس نہیں تھی۔ میں مسلسل دعا بھی مانگ رہی تھی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور میری ہچکیاں اس خاموش رات میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ میرے پاس اب کوئی امید، کوئی سہارا باقی نہیں بچا تھا، سوائے اس ذات کے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے روتے روتے سورۃ جن کی تلاوت شروع کی۔ میرے الفاظ آنسوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ رہی تھی۔ میں بس پڑھے جا رہی تھی، اس امید پر کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید میرا رب میری سن لے۔ اچانک سے مجھے اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ کمرے میں جلتی ہوئی موم بتی کی لو ایک لمحے کے لیے بنا ہوا کے تھر تھرائی اور پھر ساکت ہو گئی۔ باہر جھینگڑوں کے بولنے کی آواز جو مسلسل آ رہی تھی یکدم بند ہو گئی، جیسے کسی نے پوری کائنات کا شور ایک لمحے میں ختم کر دیا ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سی بھاری خاموشی چھا گئی اور ساتھ ہی ایک انجانی مسحور کن خوشبو پھیلنے لگی، جیسے کسی نے مجھ کو عنبر جلا دیا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔
میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ تلاوت پر دھیان دینے کی کوشش کی، لیکن میرا دل قابو میں نہیں تھا۔ میں روئے جا رہی تھی، اپنی بے بسی پر، اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت پر۔ یا اللہ، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی مجھے اس مصیبت سے نکال۔ میں نے سجدے میں سر رکھنے کے لیے جھکنا ہی چاہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر ایک تسلی دینے والا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ لمس اتنا نرم اور شفیق تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو میں چونک گئی۔ مجھے لگا شاید اماں جاگ گئی ہیں اور مجھے تسلی دینے آئی ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب میرا خوف حقیقی معنوں میں بڑھنے لگا، میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید غم اور دکھ کی وجہ سے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ میں نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ وہی لمس مجھے دوبارہ اپنے کندھے پر محسوس ہوا، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سر پر رکھا دوپٹہ دھیرے سے سرک کر میرے کندھوں پر آ گرا۔ اب میرا خوف اپنے انتہا کو پہنچ گیا۔ میں نے اٹکتے ہوئے، کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمت کر کے جیسے میں پوری طرح پیچھے مڑی، یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ رات کی اس پہر میرے بند کمرے میں کھڑا وہ وجود کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہا تھا۔ اس کا قد لمبا تھا، جسم متناسب اور چہرے پر ایسا حسن تھا جو میں نے آج تک کسی انسان کا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور سیاہ تھیں، جیسے ان میں رات کے سارے راز چھپے ہوں، اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی نورانی چمک تھی جو موم بتی کی روشنی میں اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ایک عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا جو اس دنیا کا نہیں لگتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ پر پتھر ہو گئی۔ میرے منہ سے چیخ بھی نہیں نکل سکی، میری آواز جیسے میرے حلق میں ہی جم گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا وہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرے گھر میں، میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میری آواز بمشکل ہی نکلی۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی شیطانیت نہیں بلکہ ایک عجیب سی تسلی اور اپنائیت تھی۔ اس نے ایک بہت ہی گہری اور پرسکون آواز میں کہا، ڈرو نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ میرے پورے وجود میں پھیلا ہوا خوف ایک لمحے کے لیے کچھ کم ہوا، لیکن پھر بھی ایک غیر مرد کو اپنے کمرے میں اس طرح دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے غصے سے کہا، کیسی مدد؟ کون ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اس نے میری بات پر پھر سے مسکرایا اور کہا، تم شور نہیں مچاؤ گی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ اور رہی بات میری، تو میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو صرف تمہاری دعاؤں کا جواب بن کر آیا ہوں۔ اس کی یہ بات میرے دل میں لگی۔ دعاؤں کا جواب؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارا رونا، تمہارا گڑ گڑانا، تمہاری ہر آہ، ہر سسکی میں نے سنی ہے۔ تمہاری دعائیں عرش تک پہنچنے سے پہلے مجھ تک پہنچ گئیں۔ میں یہاں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ سن کر میرے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن تم ہو کون؟ میں تم پر کیسے یقین کر لوں؟ وہ چند قدم میری طرف بڑھا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی۔ اس نے وہیں رک کر کہا، میرا نام بازل ہے اور میں اس دنیا کا نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے رہی صحیح زمین بھی نکل گئی۔ جن؟ میرے ذہن میں وہ ساری کہانیاں اور قصے گھوم گئے جو میں نے بچپن سے جنات کے بارے میں سنے تھے۔ خوف کی ایک اور شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، مجھ سے دور رہو، مجھے تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے، چلے جاؤ یہاں سے۔ بازل نے میری حالت دیکھی تو اس کے چہرے پر افسوس کے تاثرات ابھرے۔ اس نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم یہی رد عمل دو گی۔ انسان ہم سے ہمیشہ خوف کھاتے ہیں، لیکن یقین کرو، ہم سب برے نہیں ہوتے۔ جیسے تم انسانوں میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی ہماری دنیا میں بھی ہیں۔ میں ان میں سے ہوں جو اللہ کے حکم سے مجبوروں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے تمہاری تلاوت سنی، تمہاری پاکیزگی اور بے بسی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اس کا لہجہ اتنا شائستہ اور اس کی باتیں اتنی منطقی تھیں کہ میرا خوف دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مسلمان جن ہے اور اس کا قبیلہ صدیوں سے اس علاقے میں آباد ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، خاص طور پر جب تم اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی۔ میں تو صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔
اس کی باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ایک طرف میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی بہروپیہ ہے یا شاید میرا وہم ہے، لیکن دوسری طرف میرا دل اس کی باتوں پر یقین کرنے پر مائل ہو رہا تھا۔ میں اتنی بے بس اور تنہا تھی کہ مجھے اس اندھیرے میں یہ ایک امید کی کرن لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم میری مدد کیسے کرو گے؟ میرے ابا مجبور ہیں، انہوں نے چودھری صاحب کو زبان دے دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بازل نے مسکرا کر کہا، تم انسان صرف ظاہری اسباب پر یقین رکھتے ہو، تم یہ نہیں جانتے کہ اسباب بنانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے حالات بدل سکتا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے تو کوئی راستہ بھی ضرور بنائے گا، تم بس یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے پریشانی سے کہا، لیکن تم کرو گی کیا؟ کہیں تم میرے ماں باپ کو یا چودھری صاحب کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے کسی بے گناہ کو تکلیف پہنچے، میں صرف حالات کا رخ موڑوں گا، اور وہ بھی ایسے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ تمہیں بس صبر کرنا ہے اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سچائی اور اس کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور اللہ نے میری مدد کے لیے کسی غیر مخلوق کو بھیج دیا ہے۔ وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا اور مجھے تسلی دیتا رہا۔ اس نے مجھے میرے مستقبل کے بارے میں ایسی ایسی امیدیں دلائیں کہ میرا ٹوٹا ہوا حوصلہ پھر سے جڑنے لگا۔ اس کی موجودگی میں مجھے ایک عجیب سا تحفظ اور سکون محسوس ہو رہا تھا، ایسا سکون جو مجھے مہینوں سے نصیب نہیں ہوا تھا۔ پھر جب فجر کی اذان کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی تو اس نے کہا، اب مجھے جانا ہوگا، لیکن فکر نہ کرنا، میں تمہارے آس پاس ہی رہوں گا جب تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کے جانے کے بعد بھی کمرے میں وہی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں سکتے کی حالت میں وہیں بیٹھی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ جو کچھ ابھی ہوا کیا وہ حقیقت تھی یا میرے دکھ بھرے ذہن کا کوئی فریب۔ میرے دل میں خوف اور امید کی ایک نئی جنگ چھڑ گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس جگہ کو چھوا جہاں وہ کھڑا تھا۔ ہوا میں ایک انجانی سی خنکی اور وہی دل آویز خوشبو تھی۔ فجر کی اذان کی آواز نے مجھے میرے خیالوں سے چونکایا۔ میں اٹھی، دوبارہ وضو کیا اور نماز ادا کی۔ آج میری نماز میں بے بسی کے آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک انجانی سی امید کی لرزش تھی، ایک ایسا انتظار تھا جس کا انجام مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اگر یہ تیری طرف سے کوئی مدد ہے تو میرے دل کو سکون عطا فرما، اور اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو مجھے اس سے نمٹنے کی ہمت دے۔ اس دن سورج کی پہلی کرن مجھے پہلے سے مختلف لگی، اس میں مجھے امید کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ اگلا پورا دن میں نے شدید بے چینی اور انتظار میں گزارا۔ میرا دل ہر آہٹ پر دھڑک اٹھا، میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، نہ جانے کی سنہونی کے انتظار میں تھی۔ اماں میری حالت دیکھ کر حیران تھی۔ میرے چہرے پر رات والی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور توقع تھی۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی لیکن میرے تاثرات دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ میں کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی، میرا دھیان بار بار بازل کی باتوں کی طرف جاتا۔ تم بس یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ کیا واقعی کچھ ہونے والا تھا یا میں نے خواب کو حقیقت سمجھ لیا تھا؟ شام گہری ہو رہی تھی اور ابا کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا، مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہی تھا، کچھ نہیں بدلنے والا، میری قسمت میں وہی لکھا ہے جو منظور ہو چکا ہے۔ لیکن پھر اچانک دروازے پر تیز تیز قدموں کی آواز آئی اور ابا تقریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا، لیکن ان کے چہرے خوشی سے کسی چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جو کئی دنوں سے شکست اور غم کی تصویر بنا ہوا تھا، اس چہرے پر آج فتح کی چمک تھی۔ اماں انہیں اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ خیریت تو ہے؟ آپ ایسے بھاگتے ہوئے کیوں آئے ہیں؟ ابا نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں کہا، میری بیٹی، تیری دعائیں قبول ہو گئیں، اللہ نے ہماری سن لی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بازل کی بات اتنی جلدی سچ ہو جائے گی۔ اماں نے بے چینی سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ ابا نے خوشی سے ہنستے ہوئے کہا، رضیہ، معجزہ ہو گیا ہے۔ آج جب میں حویلی میں تھا تو اختر کی خالہ وہاں آ گئی، اس نے تو جیسے پورے گاؤں کو سر پر اٹھا لیا۔ وہ چودھری صاحب سے اونچی آواز میں لڑ رہی تھیں کہ آپ نے میرے بھانجے کی شادی کہیں اور کیسے طے کر دی، جبکہ بچپن سے میری بیٹی کا رشتہ اختر سے طے تھا۔ یہ سن کر چودھری صاحب کا تو جیسے رنگ ہی فک ہو گیا۔ وہ اختر کی خالہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے
لیکن وہ عورت کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر یہ شادی میری بیٹی سے نہیں ہوئی تو میں پنچایت بلاؤں گی اور سب کے سامنے چودھری صاحب کو بے عزت کروں گی۔ ابا بتاتے ہوئے خوشی سے کانپ رہے تھے۔ چودھری صاحب اتنے شرمندہ تھے کہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پاس بلا کر معافی مانگی اور کہا، سلیم، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اختر کی خالہ ایسا کوئی قدم اٹھائے گی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن اب مجھے یہ رشتہ یہیں ختم کرنا پڑے گا۔ رضیہ، تم یقین نہیں کرو گی، میں نے ان سے کہا، چودھری صاحب آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ جیسا حکم کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ آپ خوشی سے اختر کی شادی اس کی خالہ کی بیٹی سے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر چودھری صاحب کی نظروں میں میری عزت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے، سلیم تم بہت اچھے انسان ہو، میں تمہاری بیٹی کے لیے اس سے بھی اچھا رشتہ ڈھونڈوں گا۔ ابا کی باتیں سن کر اماں نے خوشی سے رونا شروع کر دیا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرے گھر میں کئی دنوں کے بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں حیران ساکت کھڑی تھی، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میرے دل میں بازل کے لیے ایک عجیب سی شکر گزاری اور عقیدت کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس رات میں بے چینی سے بازل کا انتظار کرتی رہی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی اور جاننا چاہتی تھی کہ اس نے یہ سب کیسے کیا۔ جب رات گہری ہو گئی اور سب سو گئے تو وہی مسحور کن خوشبو دوبارہ میرے کمرے میں پھیلی اور بازل میرے سامنے کھڑا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ بازل نے میرے ہاتھ تھام لی اور کہا، یہ کوئی احسان نہیں تھا، میں نے تو صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن تم نے یہ سب کیا کیسے؟ اس نے بتایا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، میں نے صرف اختر کی خالہ کے دل میں چھپی پرانی خواہش کو ہوا دی تھی۔ اس کے دل میں اپنی بیٹی کا رشتہ اختر سے کرنے کی تمنا پہلے سے موجود تھی۔ میں نے صرف اس تمنا کو اتنا شدید کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ پھر میں نے اس کے شوہر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے اپنی بیوی کا ساتھ دینا چاہیے، اور یوں وہ دونوں صحیح وقت پر حویلی پہنچ گئے۔ میں نے صرف ان کے ارادوں کو مضبوط کیا، باقی کام انہوں نے خود کیا۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس کا پھر سے شکریہ ادا کیا، لیکن اس نے مجھے خاموش کروا دیا اور ایک گہری نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایمن، میں نے یہ سب صرف تمہاری مدد کے لیے نہیں کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ جس دن میں نے تمہیں پہلی بار جائے نماز پر روتے ہوئے دیکھا تھا، اسی دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ تمہاری پاکیزگی، تمہارا حوصلہ اور تمہاری معصومیت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ایک جن زادہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں شرم اور حیرت سے نظریں جھکا گئی۔ بازل نے میری خاموشی کو سمجھا اور کہا، میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت عجیب ہے، لیکن میری محبت سچی ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارا محافظ بن کر، تمہارا دوست بن کر۔ اس رات وہ چلا گیا، لیکن میرے دل میں ایک نئی میٹھی سی کشمکش چھوڑ گیا۔ کچھ دنوں بعد میرے میٹرک کا نتیجہ آیا اور میں نے پورا ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میرے گھر میں جیسے خوشیوں کا میلہ لگ گیا۔ ابا نے فخر سے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ میں نے شہر کے سب سے اچھے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرا خواب پورا ہو چکا تھا۔ میری زندگی اب پوری طرح بدل چکی تھی۔ میں روز کالج جاتی، دل لگا کر پڑھتی۔ بازل ہمیشہ میرے ساتھ رہتا، ایک اندیکھے سائے کی طرح۔ جب بھی مجھے پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی تو اچانک کوئی کتاب خود بخود اس صفحے پر کھل جاتی جہاں اس کا حل ہوتا۔ جب کالج کی فیس کا وقت آتا اور میں پریشان ہوتی تو ابا کو چودھری صاحب کی طرف سے اچانک کوئی انعام مل جاتا۔ بازل میری ہر مشکل کو آسان بنا دیتا تھا، لیکن ہمیشہ پردے کے پیچھے رہ کر۔ میں اکثر کالج کے باغ میں یا اپنے گھر کی چھت پر تنہا بیٹھی اس سے باتیں کرتی تھی۔ لوگ مجھے خود سے باتیں کرتے دیکھتے تو حیران ہوتے۔ اماں اکثر کہتی، میری بیٹی خوشی سے پاگل ہو گئی ہے، ہر وقت خود سے ہی ہنستی بولتی رہتی ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میرا سب سے بہترین دوست، میرا محافظ، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میری زندگی اب ایک خوبصورت راز بن چکی تھی۔ میں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا تھا، لیکن ایک میٹھی اندیکھی محبت کی زنجیر میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی تھی۔ میں اکثر رات کو چھت پر کھڑے ہو کر بازل سے پوچھتی، کیا تم واقعی ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتا، بس ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے کو چھو کر گزر جاتا اور مجھے اپنا جواب مل جاتا۔ میرا ماضی ایک بھیانک خواب تھا، لیکن میرا حال اور مستقبل کسی خواب سے بھی زیادہ حسین تھا۔
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔